اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن العلماء من قال يصلون والحالة هذه ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم. وبه قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صلاۃ الخوف جو ہے علماء کرام اس حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر کہتی ہیں کہ بس ایک رکعت ہے، یعنی مقتدیوں کی ایک رکعت ہوگی لیکن امام کی 2 رکعتیں بن جائیں گی. وہ بھی اور اسی کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے کہ اگر خوف کی حالت ہے تو امام کھڑا ہو، اس کے پیچھے ایک مجاہدین کی صف آگے نماز پڑھ لے، 1 رکعت پڑھ کے وہ دشمن کے مقابلے میں چلے جائیں، اب دوسری صف آگے پیچھے کھڑی ہو جائے تو ان کی نمازیں تو بنے گی ایک رکعت، اور امام جو ہے اس کی نماز بنے گی 2 رکعتیں. تو صلاۃ الخوف میں 1 رکعت بھی جائز ہے. قال المنذری فی الحواشی وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاہد والحکم وقتادہ وحماد وإلیہ ذهب طاووس والضحاک. یہ تمام حضرات رحمۃ اللہ علیہم اجمعین بھی اسی قول کی طرف گئے. وقد حکى ابو عاصم العبادی عن محمد بن نصر المروزی انه يرى رد الصبح الى ركعة في الخوف. ابو عاصم کہتی ہیں کہ محمد بن نصر المروزی جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ صبح کی نماز چونکہ 2 رکعتیں ہیں تو حالت الخوف میں ادا کرنی پڑے تو بس 1 رکعت ادا کریں گے. وقال اسحاق بن راہوی اما عند المصائفہ فیجزیک رکعۃ واحدۃ تؤمی بها ایماء فإن لم تقدر فسجدۃ واحدۃ لأنها ذکر اللہ. اب جناب فرماتی ہیں کہ اسحاق بن راہوی فرماتی ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہو، لڑائی ہو، مصائفہ منع قتال ہو تو تمہیں 1 رکعت نماز پڑھ لینا، اشارے کے ساتھ بھی پڑھ لو بس کافی ہے، یعنی 1 رکعت اور وہ بھی اشارے کے ساتھ ادا کر لو. اگر تمہیں قدرت نہیں، اگر قدرت ہے اور موقع ملے تو سجدہ کر لو، تاکہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کو بڑا مرغوب ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ انتہائی عاجزی اور تذلل کے ساتھ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ عبد جو ہے، بندہ جو ہے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں. اسی لیے یہ ہے کہ حالت سجدہ میں جو دعا مانگی جائے وہ زیادہ منظور و مقبول ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی غایت عاجزی، غایت تذلل کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس کیا ہے، میں نے اپنا سب کچھ زمین پہ، اپنے چہرے کو بھی مٹی میں ملا دیا. تو جب بندہ عاجزی کرتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی معیت علمی ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی احتیاط ہے کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ سجدے میں دعا مانگنے کا معنی یہ ہے کہ نفل نماز شروع کر دے اور سجدے میں دعائیں مانگے، وہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، اپنی زبان میں دعائیں نہ مانگے. اور بلا وجہ جیسے ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ آدمی بیٹھا ہے اور پھر سجدے میں گر کے دعا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے. سجدے میں دعا مانگنا ثابت ہے لیکن نماز کی حالت میں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا فرق فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہے تو پھر تو اس میں دعا نہ مانگیں سجدے میں،
اور تسبیح جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں، یعنی بجائے 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے 7 دفعہ کہتے ہیں، 7 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہتے ہیں، 11 دفعہ کے بجائے 21 دفعہ کہتے ہیں، کیونکہ جب تم تسبیح زیادہ کرتے ہو تو وہ اللہ کے ذکر میں ہو، اور جو بندہ اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو دعا مانگنے کی فرصت بھی نہ ملے، تو حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دوں گا، کیونکہ میں تو جانتا ہوں نا اس کے دل میں کیا ہے۔ تو جو مانگنے والے، کیونکہ یہ بندہ میرے ذکر سے اتنا مصروف ہو گیا کہ مانگنا بھی بھول گیا، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہے تو تسبیح زیادہ کریں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو پڑھاتے چلے جائیں، دعا نہ مانگیں۔ اگر نفل نماز ہے تو فرماتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں۔ نفل نمازوں میں، چونکہ نفل نماز میں اور فرض میں ایک فرق ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ فرض میں یا آپ امام ہوں گے یا مقتدی ہوں گے۔ اگر آپ مقتدی ہیں تو جب امام سر اٹھائے گا آپ کو ہی اٹھانا ہے، آپ زیادہ لمبا تو نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر آپ امام ہیں تو حکم ہے کہ نماز زیادہ لمبی نہ کرو، کہ پیچھے بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور عورتیں بچوں والی بھی ہوتی ہیں، اور بچے رو رہے ہوتے ہیں، اور تم نماز لمبی کرتے جا رہے ہیں نا۔ من اما منکم فلیخفف، جو تم میں سے امام بنے وہ نماز درمیانی پڑھائے، تخفیف سے پڑھائے۔ وراءکم ذو الحاجہ، حضور نے فرمایا تمہارے پیچھے بعض آدمی ایسے بھی ہیں جن بیچاروں نے فوراً پھر پہنچنا ہے، سفر کرنا ہے، گاڑی ہے، بس ہے، تو اس لیے تو اب نفل نماز میں تو تم آزاد ہونا، چاہے تم 1 گھنٹے کا سجدہ بھی کرو تو کون روکنے والا ہے۔ نفل نماز میں آدمی جتنی لمبی دعائیں کرے، جتنی لمبی تسبیحات پڑھے، اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، آپ اکثر سجدے میں یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا مقلب القلوب والابصار یا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا الى طاعتک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یہ دعائیں اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، یعنی جو دعائیں قرآن میں حدیث میں ثابت ہیں، اور یاد رکھو قرآن سجدے اور رکوع میں نہیں پڑھا جاتا، لیکن جو دعائیں ہیں وہ بطور دعا پڑھی جاتی ہیں، بطور قرآن نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو بطور دعا پڑھا ہے، قرآن سمجھ کے تلاوت نہیں فرمایا۔ ایک ہوتا ہے آدمی قرآن کو قرآن سمجھ کے تلاوت کرے، ایک ہوتا ہے کہ قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کو لے کے بطور دعا اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے بہرحال تو جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اقرب ان یکون العبد وهو ساجد، کہ سجدے کی حالت میں وہ اپنے اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ کو اللہ سے دور تو نہیں تھے، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے علم محیط میں ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد بھی اللہ نے سن لی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر جنگ کی حالت ہے اور دشمن لڑائی پہ برسر پیکار ہے اور آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ 1 رکعت بھی پڑھ لیں، اور اشارے سے بھی ادا کرنی پڑے تو کر لیں، اگر سجدے کا موقع ملے تو کر لیں، اور نہ ملے تو کوئی نہیں، وہ بھی اشارے سے کر لیں، لیکن کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہوگی، یعنی نماز نہ مرض میں معاف ہوگی، نہ سفر میں معاف ہوگی، اور نہ خوف میں معاف ہوگی، ہر حال میں نماز ادا کی جائے گی۔ باقی اللہ نے اپنے بندوں پہ رعایت کر دی کہ اگر سفر ہے تو 2 رکعت پڑھ لو، اگر حالت خوف ہے تو 1 رکعت پڑھ لو، اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں کر سکتے تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ آئے ادھر کر لو۔ اچھا، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو رجالن چلتے چلتے پڑھ لو، اگر چلتے ہوئے سوار ہو تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو، لیکن نماز ادا کرنی ہو، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کے درمیان میں صلہ ہے، جوڑنے والا۔ اگر آدمی نماز سے محروم ہو جائے تو اللہ سے وہ صلہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب اللہ سے صلہ ہی ٹوٹ جائے تو پھر کبھی کسی وادی میں گر گیا، کبھی کسی وادی میں گر گیا، کبھی کسی مصیبت میں پڑ گیا، کبھی کسی اور مصیبتوں میں پڑ گیا۔ تو
اس لیے نماز جو ہے وہ ہر حال میں ہر کیفیت میں ادا کرنی ہے۔ وقال آخرون یکفی تکبیرۃ واحدۃ لو اراد رکعۃ واحدۃ، بعض فرماتے ہیں ایک رکعت کافی ہے، کما قال الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ واصحابہ، وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغير واحد من الصحابہ والصدی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب صحابہ ہیں میرے پاک نبی کے، ان کا بھی قول مبارک یہی ہے۔ ولكن الذين قالوا انما قالوا على ظاهره في الاجتداء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب اسحاق بن راهويه، واليه ذهب الامير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال فان لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية۔ رواه سعيد بن منصور في سنن النسائي بن عياش عن سعيد بن دينار والله اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے معنی یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دینا بھی کافی ہے، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ وہ تکبیر بھی نہیں کہہ سکتا، یعنی اس کو اتنا بھی موقع نہیں کہ یوں کرے ہاتھ میں تلوار ہے کیسے اب تکبیر کہے، تو کیا کرے؟ انہوں نے کہا چلو دل میں ہی کہہ رہے تب بھی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جانتے ہیں۔ ومن العلماء من اباح تاخیر الصلاۃ عند القتال والمناجزہ كما اخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة فأدركتم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله إلا تعجيل المصير ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر وصلوا في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين۔ وقد تكلمنا على هذا في كتاب السورة وبينا أن الذين صلوا العصر وقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا، والحجة هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى إيثار الناقصين العهد من الطائفة الملعونة اليهود۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا قول مبارک یہ ہے کہ اگر جنگ کی حالت ہے، اگر دشمن سے قتال اور جہاد ہو رہا ہے، موقع نہیں نماز پڑھنے کا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا کرے کہ نماز کو مؤخر کر دے، یعنی لیٹ کر دے، جیسے کہ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب جب سارے قبائل، سارے کفار قریش قبائل لے کے مدینے پہ چڑھائی کر کے آئے، اس کو کہتے ہیں یوم الاحزاب، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز بھی چلی گئی اور عصر کی نماز بھی چلی گئی، آپ نے لیٹ کر دی، حتیٰ کہ جب مغرب کی اذان ہو گئی تو حضور پاک نے پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، اس کے بعد پھر عشاء پڑھی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب حضور پاک نے جنگ کے دنوں میں آپ نے بھی تو ظہر اور عصر جو ہے مؤخر کر دی تھی، تو اس لیے اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ لڑائی میں وہ مؤخر کر دے اور جب فارغ ہو جائے بعد میں ساری نمازیں پڑھ لے تب بھی جائز ہے، یعنی اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر ظہر اور عصر کی نمازوں میں تاخیر ہوئی، قضا ہوئی، تو حضور پاک نے بڑی بد دعائیں دی اور فرمایا اللہم لعنہم، یا اللہ ان کافروں پہ لعنت کر، یا اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے تیرے نبی کو نماز نہیں پڑھنے دی، تیرے پیغمبر کی نماز مؤخر ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر حضور پاک نے سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، لیکن پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب فی الصلاۃ، یعنی نماز کی ترتیب اسی طرح ہے نا، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ تو اس لیے اب فقہاء رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو انہوں نے مسئلہ استنباط کیا کہ بھئی ایک آدمی ہے الحمدللہ پکا نمازی ہے اور اس کی کوئی نمازیں رہ گئی، تو بھئی اب وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا وہ ترتیب سے ادا کرے، یعنی جیسے ترتیب ہے اسی طرح ادا کرے۔ اور ایک آدمی کی اکثر ہی چھوٹ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، تو اس کے لیے ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ قضا تو کرے جب کرے، اس لیے کہ اس کی بھی نماز جو ہے نہ رہ جائے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہوتی اور کسی شکل میں بھی، جب اللہ کے انبیاء پہ معاف نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کے پاک صحابہ پہ معاف نہیں ہوئی، جب عباد اللہ صالحین پہ معاف نہیں ہوئی، تو یہ آج بڑے بڑے جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی پیر ہیں، بزرگ ہیں، کلندر ہیں،
مجذوب ہیں، پہنچے ہوئے ہیں بھی نماز اللہ نے حضور پہ معاف نہیں کی تو کسی کلندر پہ کیا معاف ہو جائے گی؟ جب حضور سے بڑی شان کسی کی ہو سکتی ہے، ساری کائنات میں کوئی میرے مدنی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمام انبیاء علیہم السلام سے بھی کوئی نبی میرے مدنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ مسئلہ یہ ہے، حضور نے فرمایا حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی شان دی ہے کہ یعنی ایک نبی کا مقابلہ نہیں، فرمایا 1,24,000 نبی ایک طرف ہوں اور آمنہ کا لال ایک طرف ہو تو پھر بھی حضور کی شان زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، درجہ نبوت تو ایک ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ جو مدارج دیتے ہیں، جو درجات دیتے ہیں، اس لیے حضور پاک کا فرمان ہے، سرکار دو عالم کا فرمان ہے، فرمایا قیامت والے دن لواء الحمد جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا آدم علیہ السلام میرا ابا ہے لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام میرے ابا ہیں لیکن ہوں گے میرے پرچم کے نیچے۔ فرمایا ولا فخر علی، میں اس پہ کوئی تکبر نہیں کرتا، میں کوئی فخر نہیں کرتا، بس میرے رب کی دین ہے، اس نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ اس لیے حضور کی شان اتنا بلند ہے، تو جب اللہ کے نبی پر بھی نماز معاف نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرض الوفات جو ہے، جس مرض مبارک میں میرے آقا کی وفات ہوئی ہے، یعنی اس میں تکلیف کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، آپ پہ غشی آ جاتی، تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حکم دیتے تو مشکیزے پانی کے ٹھنڈے لائے جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالے جاتے، تو جب ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تو بخار کی حدت کم ہوتی تو حضور کو ہوش آتا۔ تو پہلی بات آپ یہ پوچھتے کہ بھی نماز ہو گئی ہے، تو عرض کرتے کہ نہیں حضور، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں آپ کے انتظار میں کہ اللہ آپ کو شفا دے اور آپ نماز پڑھائیں، اور پھر حضور پہ بے ہوشی ہو جاتی اور پھر پانی ڈالا جاتا، تو جب ہوش آتا تو پہلی بات یہی فرماتے کہ ہاں نماز ہو گئی، اور اس کے بعد پھر حضور نے حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ میری زندگی میں میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور لوگوں کا امام بن کے نماز پڑھائے۔ اشارہ کر دیا کہ میرے بعد امامت کا حقدار ہے تو ابی بکر ہے، جو دین کا امام ہے وہ دنیا کا بھی امام ہے، جو حضور کی زندگی میں مصلی پہ آیا ہے تو اسے کون اتار سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مصلی سے اور مقام امامت سے کون اتارے؟ تو حضرت ابو بکر کو حکم دیا گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کچھ دیر گزری کہ پھر حضور کی طبیعت کچھ سنبھل گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بہتر ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کو، حضرت عباس اور فضل کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو حضور نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے اسی حالت میں لے چلو، میں اکیلا گھر میں نماز نہیں پڑھتا، میں جماعت سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کانے خود تو رجلا ہو، کہ حضور کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ زمین سے لکیر کھینچ رہے تھے، یعنی پاؤں رکھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، پاؤں ایسے بے زور تھے، یعنی پاؤں مبارک میں گویا دم نہیں رہا تھا، اور وہ ایسے پاؤں لکیر کھینچتے ہوئے زمین پہ جا رہے تھے، لیکن پھر بھی حضور مسجد میں پہنچے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا احساس ہوا تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے کہ جب حضور آ گئے ہیں، حضور نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، الا رسلک یا ابا بکر، ابا بکر تم اسی طرح مصلی پہ کھڑے رہو، اسی طرح مصلی پہ کھڑے، لیکن ابو بکر ہٹتے گئے اور حضور آئے تو حضور مصلی پہ آ گئے۔ تو اب یہ طریقہ ہو گیا کہ حضور تو امام بنے ابو بکر کے، اور ابو بکر امام بنا پوری امت کا، پورے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور جب نماز ختم کی تو فرمایا ابو بکر میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑے رہو، الا رسلک یا ابی بکر فلماذا تأخرت، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی طاقت ہے کہ محمد مدنی کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ حضور کی موجودگی میں کوئی مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے جاہل مولوی کہتے ہیں نا کہ حضور بھی آ گئے ہیں اور مصلی پہ بھی خود کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، اور مصلی پر بھی وہی مولوی صاحب کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ جب اللہ کا نبی آ جائے تو کوئی انبیاء بھی مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی پیغمبر بھی مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، کہ حضور تو سب سے افضل ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سید الاولین والآخرین ہیں، حضور سید المرسلین ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، یعنی صرف آپ امت کے امام نہیں بلکہ انبیاء کے بھی امام ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔
اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یقین فرمانے حضور پاک نے اس بیماری میں بھی نماز نہیں بلکہ جماعت نہیں چھوڑی، اور آج دعویٰ کرتے ہیں عشق کا اور نماز کے قریب بھی نہیں آتے۔ ماشاءاللہ لیلۃ المعراج کو عمرے کرتے ہیں اور نمازیں ایک بھی نہیں پڑھتے، دعویٰ کرتے ہیں عشق محمد مصطفیٰ کا اور حضور کی داڑھی بھی چہرے پہ گوارا نہیں، دعویٰ کرتے ہیں حضور کی عشق مبارک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی پتہ ہی نہیں، اتباع سنت کا خیال ہی نہیں۔ تو یہ محض زبانی کلامی دعوے ہیں، ان دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح روافض کو دیکھ لیں، وہ جب مرثیے پڑھتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں حضرت حسین کا سر سجدے میں تھا جب شہید ہوئے۔ تو حضرت حسین کا سر سجدے میں تھا، تمہارا سر کہاں ہوتا ہے؟ تم تو 5 نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہو، اگر کبھی پڑھنی پڑے تو رات کو کٹھی کر لی ساری، ایک دفعہ پڑھ کے سر سے اتار کے پھینک کے السلام علیکم چلے گئے۔ تو تم ادھر حضرت حسین کا دعویٰ یہ کرتے ہو، یعنی ایسی بات ہے، خدا کی شان ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں اور جتنے غلط دعاوی ہیں، وہ دعوے اپنے غلط ہونے پر خود دلیل ہیں، یعنی کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اب دیکھو نا جی، ایک آدمی، حالانکہ اللہ عالم کسی تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی، چلو ہم مانتے ہیں یہ بات صحیح بھی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر سجدے میں تھا اور شہید ہوئے، تو اس وقت بھی حضرت نے تو نماز نہ چھوڑی، اور تم جلوس میں نماز چھوڑ دیتے ہو، اور تم تعدیے میں نمازیں غائب کر دیتے ہو، اور تم اپنے امام باڑوں میں نمازیں غائب کر دیتے ہو، تو پھر حضرت حسین کی اقتدا تو نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے اب دیکھ لیں کہ جو لوگ 27 رجب کو معراج مناتے ہیں، وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اوپر بھی خدا خود ہے اور نیچے بھی خود ہے، صرف لباس ہے انسان کا، یعنی جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب دیکھو اگر خود خدا ہے تو پھر معراج کس کو ہوا؟ یعنی ادھر معراج منا رہے ہیں اور ادھر عقیدہ یہ ہے کہ نہیں جناب، اوپر بھی آپ ہیں اور نیچے بھی آپ ہیں۔ اور بھائی جب ہیں ہی ایک تو معراج کس کا ہے؟ معراج تو تب ہوگا نا کہ خدا بلانے والا ہو اور مصطفیٰ جانے والا ہو، اللہ کا حکم آئے اور مدنی پاک اوپر جائیں۔ خدا اور نبی میں فرق کرو تو معراج ہوگا، فرق ہی نہیں تو معراج کس بات کا؟ یعنی اپنے دعوے خود دعوے غلط کرتے ہیں۔ اچھا 12 کو دعویٰ کریں گے جناب کہ میلاد منانا ہے، اچھا بھی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہیں گے جو حضور کو بشر کہے وہ کافر ہے، حضور نور ہے۔ اچھا تو نور کے میلاد کی تاریخ کسی کو معلوم ہے؟ یعنی وہ دعویٰ خود اپنے اندر غلط ہے۔ بھئی یا تو حضور کا میلاد نہ مناؤ، میلاد مناؤ تو پھر ابن عبداللہ تسلیم کرو، پھر محمد ابن عبداللہ، آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، حسن حسین کے نانا، یہ تسلیم کرو تو پھر بشریت تسلیم کرو۔ اصل کیا ہے یاد رکھیں کہ جتنے باطل دعوے ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، ان کے دعوے میں چونکہ اصل نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، تو وہ خود بخود جھوٹ اس کا ثابت ہو جاتا۔ طاقت کب ہوگی؟ جب دعوے پہ دلیل ہو اللہ کے قرآن سے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھ لیں قرآن و حدیث کا دعویٰ نہ آج تک جھوٹا ہو سکا، نہ قیامت تک جھوٹا ہو سکا۔ آج تک کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے ایک دعوے کو جھوٹا کر دے۔ اور قرآن نے جو خبر دی ہے، جو خبر ہمیں دی ہے، ایک کو جھوٹا کر دیکھنا۔ اب تاریخ میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، کبھی جناب کچھ کہہ دیتی ہیں، کبھی کچھ۔ قرآن نے جو خبر دی ہے، فرعون کی خبر دی ہے، نمرود کی خبر دی ہے، عاد کی خبر دی ہے، سمود کی خبر دی ہے، لوط کی خبر دی ہے، قوم سبا کی خبر دی ہے، بلقیس کی خبر دی ہے، ہدہد کی خبر، ایک تو خبر جھٹلا کے دکھلاؤ۔ کوئی دنیا میں ایسا فرد نہیں پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے فرمان کو کون جھٹلائے؟ وہ تو حقیقت ہی حقیقت ہے، اس کو کون ٹھکرا دے؟ اچھا اللہ نے کہا کہ ہم نے مرنا ہے، کوئی ایک تو کہے کہ نہیں مرنا ہے۔ کوئی آج کل تو بڑی سائنس ترقی کر رہی ہے نا، کسی کی موت کو تو روکو۔ اچھا اللہ نے آپ فرما دیا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنا ہے۔ اسی طرح ہمارا جیسے مرنے پہ یقین ہے، اسی طرح یقین ہے کہ ہم نے پھر قبروں سے بھی اٹھنا ہے، کہ اگر یہ حق ہے تو وہ بھی حق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بندے کو پانی سے پیدا کیا ہے،
کوئی ایک تو مائی کا لال پیدا کرو نا جو کہے کہ نہیں جناب ہم کہاں پانی سے پیدا ہوئے، تو پانی بڑا گندا ہوتا ہے، ہم تو بڑے آدمی، ہم تو سونے سے پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی ایک آدمی تو لے آؤ نا۔ اور پتہ ہے خدا نے پیدا کس سے کیا؟ فرمایا ماء مہین حقیر، گندا پانی۔ اور غذا کیا تھی جب آپ پیٹ میں تھے نا جی؟ تو پتہ ہے غذا کیا تھی؟ آپ کے لیے مکھن، دودھ، لسی، دہی بھیجی جاتی تھی۔ وہ غذا کیا تھی؟ اچھا جب آدمی عورت کو حمل ہو جائے تو حیض آتا ہے یا بند ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ وہی غذا بنتا ہے حضرت کی جو 9 مہینے اندر کھڑے۔ اللہ فرماتے ہیں گندے پانی سے گندی خوراک تمہیں دی، باہر آ کے اکڑتے ہو، پھر میرے مقابلے پہ غیروں کو سجدے کرتے ہو۔ کس بات پہ اکڑتے ہو؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، سیدنا علی فرماتے تھے عجیب تو، فرماتے مجھے تعجب آتا ہے بندوں پہ جو اکڑتا ہے کہ میں خان، میں جگیردار، میں صنعت کار، میں سرمایہ دار۔ فرماتے عجیب بات ہے، مجھے تو ہر حسرت ہوتی ہے کہ گندے پانی سے پیدا ہوا اور گندگی پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہے، اور روزانہ اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے، اکڑتا کس بات پہ ہے؟ فرمایا کس بات کا تکبر؟ اللہ نے ایسی بیماری ساتھ لگا دی نا، ہوا نہ نکلے تو سارے حق ڈاکٹر بلانے پڑے، اوپر سے نہ نکلے تب بلانے پڑے، نیچے سے نہ نکلے تب بلانے پڑے، اور ہے بندہ خدا بنا ہوا۔ حالت کیا ہے جی؟ ایک مچھر گھس گیا تو بیٹھا ہوا ہے نمرود کی خدائی شدائی ختم، ایک مچھر نے اڑا دی، ایک مچھر چھوٹا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ادھر سے داخل ہو کہ سیدھا دماغ پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ اسی دماغ سے کہتا ہے نا میں خدا ہوں، ذرا اس کو بتاؤ کہ خدا کا حال کیا کرتے ہیں، ذرا چھیڑو اس کو۔ چھیڑتے ہو کہتا ہو مارو، جوتے لے آؤ، مارو سر پہ۔ جوتے لے گئے جناب، جو غلام ایسا مارتا تو اس کو پھر مارتا، کہتا زور سے مارو۔ میں نے فرمایا تم تو خدائی کے دعوے دار تھے، جوتے کیسے کھا رہے ہو؟ ایک مچھر چھوٹا سا، اور کتنے بڑے نمرود کو مچھر سے مروا۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں سے کہنے لگا دیکھو کیا اس کی بات سنتے ہو، اس کی بات سنتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو میری نہریں، میرے دریا، میرے محل، اور یہ لا یکاد یبین، بول بھی نہیں سکتا، زبان میں بھی لکنت ہے، یہ میرا مقابلہ کرنے آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جن نہروں پہ اکڑ رہے ہو اسی نہر میں غرق کروں گا۔ تم اکڑ رہے ہو نا، ہاذہ الانہار تجری من تحتی، یہ میری نہریں میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں، اور ایک غریب پیغمبر ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، بولتا ہے تو لکنت ہے، یہ میرا مقابلہ۔ اللہ نے فرمایا انہی پانی میں تمہیں غرق کروں گا جس پانی کا تم ناز کر رہے ہو۔ صرف ایک غوطہ لگا نا جی تو کہتے آمنت برب موسیٰ وہارون، اللہ میاں میرا ایمان ہے، موسیٰ تیرے رب پر ایمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے جلدی سے مٹی اٹھا کے منہ میں بھر دی۔ اب بدبخت، اب تم خدا کو یاد کر رہے ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں رب اس وقت بھی شاید راضی ہو جائے۔ تو جبریل علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ ظالم جو 70,000 کا قاتل ہے، جو نبیوں کا دشمن ہے، یعنی دشمن کافر سے تو دشمنی ہونی چاہیے نا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کس بات پہ اکڑتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ جیسے انسان کی عقل دھوکہ ہے، اسی طرح جو قرآن و سنت کے خلاف دعوے ہیں سب دھوکہ ہیں، سب فریب ہیں، کسی میں کوئی طاقت نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی حجت نہیں۔ اور سنت ایک چھوٹی بھی ہے، مسواک استعمال کرنا ایک آسان سی سنت ہے، لیکن بتائیں حضور کی سنت کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں 70 فائدہ ہے مسواک کرنے کا، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے والے کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ ایک سنت پہ عمل کرو تو یہ ملے گا، اور بدعت پہ کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اب آگے مرضی ہے کسی کی، وہ چاہے تو سنتوں کو سینے سے لگا لے، اور وہ چاہے تو بدعتوں میں گھر جائے اور ربی کی اور یہ بھی حضور نے فرما دیا کہ جو قوم ایک بدعت پہ عمل کرے اللہ اس کو سنت سے محروم کر دے، اور جو قوم حضور کی مردہ سنت کو زندہ کرے اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب دے دے۔ کہ جو سنت حضور کی مردہ ہو چکی ہو، جو سنت متروک ہو چکی ہو،
جس سنت پہ عمل نہ ہوتا ہو، کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں سنت پہ عمل کروں گا، تکلیفیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ مجھے گھر سے نکالیں گے، وہابی کہیں گے، تانے دیں گے، میں برداشت کروں گا، پر نبی کی سنت زندہ کروں گا، تو اللہ پاک اسے 100 شہید کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک شہید کا درجہ آپ دیکھ لیں، پھر 100 شہید کا درجہ کتنا بڑا ہوگا، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے ہر مسلمان کو حضور کا غلام بنائے، اور دیکھیں کہ نماز کا یہ عالم ہے مسلمانوں، خدا کے لیے کچھ نہ کرو، اپنے گھروں میں نماز جاری کرو، اپنے بیوی بچے بیٹے بیٹیاں کنٹرول کرو، سختی کرنی پڑے۔ حضور نے فرمایا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مر کے بھی نماز پڑھاؤ، فرمایا فضل بو ہو، اس سے پہلے سکھاؤ، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے فرمایا مرو اگر نماز نہ پڑھے۔ اپنے بچوں کو نماز سکھلائیں، اپنے کرو تاکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں۔ گھروں کو ایسا نہ بناؤ کہ رحمت کے فرشتوں سے خالی ہو جائیں، کہیں فوٹو بنے ہوئے ہیں، کہیں فلمیں بری ہوئی ہیں، کہیں گندی گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، کہیں جناب پردے رکھے ہوئے ہیں، پردوں پہ تصویریں ہیں، برتنوں پہ تصویریں ہیں، کپڑوں پہ تصویریں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے فرشتے رحمت کے داخل ہی نہیں ہوتے۔ تو جس گھر میں اللہ کی رحمت نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ صاف بات ہے کہ رحمت کے مقابلے پہ تو پھر زحمت ہی ہوتی ہے۔ تو حضور پاک نے بھی نماز مبارک جو ہے غروب کے بعد جب سورج ڈوب گیا تو حضور نے نماز پڑھی، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ اسی طرح میرے آقا نے جب بنی قریظہ یہودیوں کی قوم بستی تھی، حضور نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، فرمایا خبردار کوئی بھی نماز عصر کی نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ تو سب صحابہ مجاہد چل پڑے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ مقصد حضور کے فرمان کا یہ تھا کہ بھی جلدی جاؤ، یہ تو نہیں کہ راستے میں نماز آئے تو نماز بھی نہ پڑھیں۔ بعض صحابہ نے کہا بھی نہیں ہم تو نہیں پڑھتے، چاہے دیر ہو جائے چاہے وقت نہ بچے، حضور نے فرمایا تھا کہ نہ پڑھو مگر بنی قریظہ۔ تو لہذا کچھ صحابہ نے نماز پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے نماز نہ پڑھی اور بنی قریظہ میں جا کے پڑھی اور نماز کو مؤخر کر دیا۔ لیکن جب حضور کو بتلایا تو حضور نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا، تم کسی پر بھی اعتراض نہ کیا۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ وہ بھی تو چڑھائی تھی نا، جنگ تھی، تو لہذا اگر جنگ میں نماز مؤخر کر دے اور بعد میں ادا کر دے تو اس پہ بھی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض ائمہ کرام اس طرف گئے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نماز وقت پہ پڑھی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا قول راجح تھا، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نمازوں کے اوقات معین کر دیے ہیں، اس میں بلا وجہ تاخیر نہیں ہو سکتی۔ مقصود حضور پاک کا یہ تھا کہ ہم جلدی سے پہنچیں اور جلدی میں بنی قریظہ حاصل ہو جائیں۔ تو بہرحال بعض کہتے ہیں کہ ادا کرے 1 رکعت، بعض کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو نماز مؤخر کر دے اور بعد میں ادا کر لے۔ اب جناب فرماتے ہیں چونکہ وہاں جو تاخیر تھی وہ بھی جہاد کی تھی اور جلدی کرنی تھی تاکہ ان ناقصین جنہوں نے عہد توڑا تھا یہودیوں کا ان کا محاصرہ کرنا تھا، اگر لیٹ ہوتے تو نکل جاتے۔ وَأَمَّا الْجَمْهُورُ وَقَالُوا هَذَا كُلُّهُ مَنْسُوخٌ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ بَعْدُ فَلَمَّا نَزَلَ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ ذَلِكَ وَهَذَا أَبْيَنُ فِي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله تعالى وأهل السنن ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه قال۔ اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ تاخیر نماز کا حکم پہلے تھا، لیکن جب اللہ نے صلاۃ الخوف کا حکم نازل کر دیا تو وہ مؤخر کرنے والا حکم ختم ہو گیا کہ بھئی اب خوف ہے تو چلتے چلتے پڑھ لو، گھوڑے پہ پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو، ہر حال میں پڑھ لو، نماز کسی حالت میں بھی نہ چھوڑا کرو۔ یاد رکھو اگر آپ ٹرین میں ہیں، آپ بحری جہاز میں ہیں، آپ ہوائی جہاز میں ہیں، ہر حال میں نماز پڑھا کریں۔ اچھا، اور بعض لوگ ہمارے غلطی کرتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں ہوں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جدھر منہ کرو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے بارے میں پہلے پوچھو کہ قبلہ کدھر ہے، وہ جب قبلہ بتائیں تو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اب تم نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاز پھر گیا تو اب پھرنے کی ضرورت نہیں، لیکن پہلے ہمیں کعبہ ڈھونڈ کے کعبے کی طرف نماز پڑھنی۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی جدھر منہ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح ٹرین ہے، اسی طرح بحری جہاز ہے، اور اب تو ماشاءاللہ کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی اللہ کی مہربانی سے، اور بالکل آسانی ہے۔ آپ صرف تھوڑا سا کوشش کر لیں، کسی اسٹیوارڈ سے کہہ دیں کہ بھئی کعبہ بتا دو، اسی وقت کیپٹن سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں کہ کعبہ شریف اس طرف ہے۔
بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی پریشانی کے. اگر کوئی ایک آدھا نہ بھی بتلائے نا تو کسی دوسرے کو کہہ دیا تھوڑے سے کوشش کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا نا. اب تم کوشش ہی نہ کرو. بعد ایسے ہوتے ہیں نا جن کو نماز کا چھوڑو جی حاجی صاحب بعد میں پڑھ لینا. اب مسئلے بھی خود بتانے شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. صرف جہاد نہیں چلاتے بلکہ مسائل کا علم بھی ہے ماشاءاللہ. تو کچھ کہہ رہے ہیں چھوڑو جی آپ سفر میں ہیں اور جہاد نماز زمین پہ ہوتی ہے وہی جہاد پہ نہیں ہوتی. ہوائی جہاد اگر گرے تو کہاں گرے گا؟ زمین پہ یا پانی پہ. آخر پانی پہ تو کسی چیز پہ ہے. وہ تو آگے بندے یہ مانا تھوڑا ہے کہ زمین کا مان. اب یہ جو اوپر ہیں اگر وہ جتنا اوپر چلے جائیں تو زمین پہ ہے کہ بنیاد جڑی ہوئی ہے. وہ نہ بھی جڑی ہو تو اللہ کی خلا اور فضا تو جڑی ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں. تھوڑی کوشش کریں تو فوراً. اچھا ایک آسان نسخہ میں آپ کو بتا دوں. آپ جس ملک سے بھی چلیں نا اور آ رہے ہوں آپ مکے کی طرف, عام طور پہ جدھر جہاز جا رہا ہو نا ادھر ہی مکہ شریف ہوتا ہے. عام طور پہ یعنی اکثر ایسے ہوتا ہے. کبھی تو کیوں اس نے ادھر ہی آنا ہے نا, اس کا رخ لازماً ادھر ہی ہوتا ہے. یہ ایک اگر جا رہے ہیں تو الٹ ہو سکتا ہے, لیکن جب آپ کسی ملک سے آئیں کدھر آئیں گے؟ آخر ادھر ہی آئیں گے نا. چاہے ادھر سے آئیں چاہے ادھر سے آئیں چاہے ادھر سے آئیں چاہے ادھر سے آئیں تو رخ تو ادھر ہی ہوگا. عام طور پر اسی طرف ہوتا ہے جدھر جہاز جا رہا ہے. فرق اتنا ہوتا ہے کہ کبھی سیدھا ہوتا ہے, کبھی یوں تھوڑا سا یوں ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا یوں ہوتا ہے. اتنا تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے. لیکن بہرحال بڑا بغیر کسی تکلیف کے آپ پوچھ سکتے ہیں, اور پوچھنا کوئی مشکل نہیں ہے, اور وضو کرنا بھی کوئی مشکل نہیں. نیت ہو تو مشکل نہیں, نیت نہ ہو تو پھر بہت مشکل ہے. اگر نیت ہو آدمی سوچ لے سمجھ لے دیکھ لے کہ بھائی میں اب جانے والا ہوں, ابھی نماز مثلاً 1 گھنٹے کے بعد وقت ہو جائے گا تو ایئرپورٹ سے وضو کر کے چڑھو, تیار بیٹھے رہو, نماز ہو بلینکٹ لو بچھاؤ, اللہ اکبر. اور اب تو ہر مسلمان ایئر لائن میں ماشاءاللہ مصلے بھی ہیں, باقاعدہ قالین والے مصلے دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ. اور پوچھو تو اور جو ان کے جہاز ہیں سعودی ایئر لائن کے, اللہ جزائے خیر دے, ان میں تو انہوں نے باقاعدہ قبلے کا کمپس لگایا ہوا ہے. آپ کہیں گے وہ فوراً اس کی لائٹ آ جائے گی اور سمت آپ کو بتا دے گا. تو بہرحال نماز ہر حال میں پڑھیں, نماز معاف نہیں ہوتی. اب جناب فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے احکام منسوخ ہیں, بس نماز صلاۃ الخوف کی اجازت آ گئی. اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اہل سنن نے بھی روایت کیا ہے. لیکن اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس کے اندر کچھ اشکال ہمیں پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہم ناسخ مانیں یا نہ مانیں. باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون بلقاء العدو, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ تم نے اگر دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا اور نماز کا وقت آ گیا, یا تم دشمن سے گتھم گتھا ہو اور پھر نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرو. انہوں نے قال الاوزاعی ان كانت حي الفتوى ولم يقدروا على الصلاه صلوا ایمان كل امرئ لنفسه فلم يقدروا على ما يخر الصلاه حتى ينكشف القتال او يامنوا بصلوا ركعتين فان لم يقدروا صلوا ركعتين وسجدتين فان لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير ويؤخرون حتى يامنوا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی لڑائی میں فتح قریب ہے اور نماز بے قادر نہیں ہے, جماعت نہیں کر سکتے, اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو ہر آدمی اشارے سے اپنی اپنی نماز ادا کر لے. اور اگر اشارے کرنے کا بھی وہ فرصت نہیں ہے کہ تیروں کی برسات ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہیں, تو کیسے اشارہ کریں؟ پلک جھپکی تو گردن تو گئی. تو فرمایا پھر مؤخر کر دیں, جب امن ہو جائے بعد میں نماز ادا کریں, اور جب امن ہو جائے تو 2 رکعتیں نماز پڑھیں. اگر 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر 1 رکعت پڑھ لیں اور 2 سجدوں کے ساتھ. اگر اتنا بھی نہیں فلا یجزیہم التکبیر, تکبیر کہنے کی بھی فرصت نہیں. فرمایا یؤخرون حتی یامنوا, پھر مؤخر کر دیں, جب امن میں آ جائیں, جنگ بند ہو جائے تو پھر آرام سے نماز ادا کریں. وہی قال مکحول وقال انس بن مالک حضرت عند مناهضة تستر عند اذاعة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى رضي الله تعالى عنه فضلنا قال لنا ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكره ثم اتبعوا بحديث تاخير الصلاة يوم الاحزاب ثم بحديث امره يوم لا يصلي العصر الا في بني قريظة وكانه كالمختار لذلك والله تعالى اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں, حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ میں اس لڑائی میں اس وقت حاضر تھا جب تستر کے علاقے کا ہم نے محاصرہ کیا تھا, اور وہ بالکل عین صبح کا وقت تھا. واشتد اشتعال القتال, اور جنگ بھڑک اٹھی, ادھر نماز کا وقت ہے اور ادھر جنگ تیز ہو گئی. فلم یقدروا علی الصلاۃ,
مسلمان نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. فلم نصلی الا بعد ارتفاع النہار، تو ہم نے پھر نماز چھوڑ دی. جب سورج نکل گیا، دن چڑھ گیا، تو پھر ہم نے نماز ادا کی، کیونکہ اس وقت تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا، وقت نہیں ملا. ونحن مع ابی موسیٰ، حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ بھی ساتھ تھے. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنگ جو تھی، ہم نے قلعہ تستر کا فتح کر لیا. انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم ہے نماز کا وقت پہ پڑھنا جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند تھا کہ ساری دنیا کی بادشاہی مل جاتی، یہ پسند نہیں تھی. فرمایا وہ ایک قلعہ تو فتح ہو گیا لیکن ہماری نماز تو چلی گئی نا. فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے قلعے فتح ہو جائیں لیکن نماز چلی جائے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی. مجھے خوشی تب ہوگی کہ جب نماز اپنے وقت پہ ادا کی جائے. تو یہ تو صحابہ کا مقام تھا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کا قرار ہی نماز کو بنایا تھا کہ ان کو نماز کے بغیر تو سکون ہی نہیں ملتا تھا، آرام بھی نہیں ملتا تھا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی خوشی کوئی حقیقت نہیں رکھتی. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں ثم اتبعوا بحدیث تاخیر الصلاۃ، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ یوم الاحزاب خندق والے دن حضور پاک نے بھی نماز مؤخر کر دی. اور اس کے بعد کہتی ہیں پھر حضور نے یہ بھی حکم فرمایا تھا اللہ یصلی العصر الا فی بنی قریظہ. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس طرف ہے کہ بھئی اگر حالت قتال ہے تو نماز مؤخر کر دیں اور بعد میں نمازیں ادا کریں، یعنی مؤخر کر دیں. جیسے کہ حضور نے احزاب میں خندق کے یوم الاحزاب پر نمازیں لیٹ کر دیں، بعد میں ادا فرمائیں. اسی طرح ابی موسیٰ اشعری نے تستر کے موقع پر مؤخر کر دی نماز فجر کی اور سورج نکلنے کے بعد ادا کی. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بھئی تم بنی قریظہ میں جا کر عصر کی نماز ادا کرو. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اور ذہن اسی طرف جاتا ہے. وَلِمَنْ جَنَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ لَهُ أَن يَحْتَجَّ بِسَنِيِّ أَبِي مُوسَىٰ وَأَصْحَابِهِ يَوْمَ فَتْحِ تَسْتُرْ فَإِنَّهُ يَشْتَهِرُ غَالِبًا وَلَٰكِنْ كَانَ ذَٰلِكَ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَنْقُلْ أَنَّهُ أَنكَرَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اسی طرف آپ کا رجحان معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ سیدنا ابی موسیٰ اشعری اور حضور کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تستر کی فتح کے موقع پر آپ نے نمازیں مؤخر کر دی. اور یہ بات مشہور بھی ہے لیکن یہ واقعہ ہوا تھا جب حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے اور کسی صحابی نے بھی انکار نہ کیا. تو جب صحابہ کا اجماع ہو جائے وہ بھی دین ہے. واللہ اعلم قال هؤلاء وقد كان صلاة الخوف مشروعة في الخندق لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق بقول الجمهور علماء السير والمغازي وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتب وخليفة بن الخياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر وما قدم إلا في خيبر والله تعالى أعلم. بعض علماء فرماتی ہیں کہ صلاۃ الخوف جو ہے یہ حکم آ چکا تھا جب خندق کی لڑائی کا موقع آیا، کیونکہ ذات الرقاع جو ہے وہ خندق سے پہلے ہے. اسی پہ بڑے بڑے جتنے مورخین ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے. لیکن امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ غلط بات ہے کہ ذات الرقاع جو ہے وہ بعد الخندق ہے، وہ خندق کے قصے کے بعد ہے. کیوں؟ اگر خندق کے وقت میں صلاۃ الخوف کا حکم آ چکا ہوتا تو حضور کھڑے کھڑے ایک رکعت پڑھا لیتے یا حضور اشارے سے نماز پڑھ لیتے. لیکن حضور پاک نے ظہر بھی اور عصر بھی قضا ہو گئی جو آپ نے سورج ڈوبنے کے بعد ادا کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کا نزول جو ہے اس قصے کے بعد ہے. اس قصے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی اور غزوہ ذات الرقاع جو ہے وہ غزوہ خندق کے بعد ہے، غزوہ خندق سے پہلے نہیں. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے جی کہ اگر ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں اور ہماری نظر جو ہے وہ خانہ کعبہ پہ پڑ جائے تو طواف ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بھائی اللہ کے بندے لوگوں کو کتاب میں پڑھا ہے وہ اس بات کو سمجھتے نہیں. اصل میں مشکل یہ ہوگی، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے کعبہ شریف کے گرد چل رہے ہو تو اسی طرح چلتے رہو. یہ نہ کرو کہ سینہ کعبے کی طرف کر کے یوں چلو یا سینہ کعبے کی طرف کر کے ہر جگہ کھڑے رہو، یہ منع ہے. یا پشت کر دو، یہ بھی منع ہے بلا وجہ بغیر کسی عذر کے. یہ نہیں کہ اب چلتے ہوئے نظر پڑ جائے آخر رکن یمانی پہ آؤ گے نظر پڑے گی، حجر اسود پہ آؤ گے اشارہ کرو گے نظر پڑے گی. یہ نہیں کہ نظر پڑ جائے تو طواف فارغ ہو گیا.
نظر پڑنے کا معنی یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، تو جیسے نماز کی حالت میں سینہ نہیں پھرنا چاہیے، اسی طرح طواف میں بھی سینہ نہ پھرے، اور جس طرح چل رہا ہے اسی رفتار میں چلے، نہ سینہ ادھر کرے نہ سینہ ادھر کرے۔ تو ان کا معنی یہ نہیں کہ نظر پڑ جائے تو طواف خراب ہو جائے گا، الحمدللہ طواف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر طواف شروع کرتے ہوئے مجھے بات بھول گئی اور میں اپنا احرام کندھے سے نہ نکال سکا اور کندھا ننگا نہ کر سکا، تو بعد میں مجھے یاد آیا تو میں نے کر دیا، کوئی بات نہیں، یہ سنت ہے، کرتے ثواب ہے، نہ کر سکا تو کوئی بھی مطلقاً نہیں کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں، اگر کرتے تو سنت کا ثواب نصیب ہو جاتا۔ اگر کسی آدمی کو پیشاب کے قطرے گرنے کی بیماری ہے اور وہ قطرات بند نہیں ہوتے تو حالت احرام میں کوئی نیچے کپڑا اور باندھ لے لیکن سلا ہوا نہ ہو، ایسے کپڑا خود باندھ کے بنا کے پیڈ رکھ کے باندھ لے، کچھ رکھ، بس یہ بات۔ اگر یہاں قانون کے مطابق آدمی جس کمپنی میں آیا ہے اسی میں کام کرنے کی اجازت ہے، اس کمپنی کے علاوہ آدمی کسی دوسری جگہ کام کرے تو صاف بات ہے چوری کرے گا نا، تو چوری تو کسی قانون میں حلال نہیں ہوتی، نہ اسلام میں نہ کسی دوسرے قانون میں۔ آپ نے جو کنٹریکٹ کیا ہے، جو فارم بھرا ہے، اس کے مطابق آپ پابند ہیں۔ اگر آپ کو قبول ہی نہیں تھا تو آپ اسی وقت نہ آتے، آپ نے اگر قبول کیا ہے تو اس احکام پہ چلے کہ کسی دوسری جگہ آپ نوکری نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے، الا وہ کمپنی آپ کو اجازت دے کہ تم دوسری جگہ کام کر سکتے ہو۔ اگر نماز کے دوران میں کوئی بندہ ہنس پڑے تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کہا لگا کے یعنی ہنسنے میں آواز آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جی کہ پرفیوم جو یہاں استعمال ہوتے ہیں ان کے لگانے سے نماز ہو جاتی ہے۔ بھئی بہرحال احتیاط تو اسی میں ہے کہ آدمی احتراز کرے، جس چیز میں تھوڑا سا شبہ ہو جائے نا آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ آتا ہے کہ اتقوا ان مواقع التہم، کہ اگر کسی گلی میں تم پر عیب لگا ہے، تہمت لگی ہے تو گلی ہی چھوڑ دو، چاہے تم پاک ہو ٹھیک ہو، ضروری ہے اس گلی میں جانا، چھوڑ دو نہ جاؤ۔ تو اس لیے اس میں بھی تھوڑا شبہ ہے۔ ویسے اب متاخرین علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں، ہماری تحقیق ہے کہ اس میں وہ الکحل نہیں ہوتا، بس کہ وہ مادہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اپنی اصلیت پہ نہیں رہتا، اس لیے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں نماز میں، رمضان میں۔ اب آدمی چھوٹی سی چیز میں آگے اپنی ساری عبادت کو شک میں ڈال دے، کیا ضرورت ہے؟ عطر بھی تو ملتے ہیں نا۔ اچھا اب تو ماشاءاللہ انہوں نے ایسا بھی کر دیا ہے کہ پرفیوم ایسے بنا دیے ہیں فری الکحل، ان میں الکحل ہوتا ہی نہیں، تو بات ہی ختم ہوگی۔ آپ کو شوق ہے اگر پرفیوم استعمال کرنے کا تو وہی لے لیں، اور جو چاہیے آپ کو اسی کوالٹی کا وہ مل جاتا ہے، فری الکحل جو ہے، جس قسم کا بھی آپ کو دنیا میں چاہیے۔ تھوڑا سا مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ یہ الکحل والے تو لگایا تو اڑ گئے، کیونکہ جیسے کفر اڑ جاتا ہے، کفر کی چیزیں بھی اڑ جاتی ہیں، اور جیسے ایمان جمع رہتا ہے، خوشبو لگی ہو تو 2 دن بھی نہیں جاتی۔ تو اس لیے کہ ہر سنت میں خیر ہے اور ہر شر میں جانا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ بچو، اگر کبھی لگ گیا تو نماز ہو جاتی ہے۔ وہابی کیوں کہتے ہیں؟ وہاب اللہ کی صفت میں سے صفات ہے، تو جو لوگ اللہ کی توحید بیان کریں اور غیر اللہ کی نفی کریں ان کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی لاہور سے آیا ہے اور عمرہ ادا نہیں کیا بغیر احرام کے، اب اس کے ذمے عمرہ ہے، عمرہ بھی قضا کرے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ نماز کے حالت میں ہم کعبہ شریف کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے والی جگہ پہ نظر ہو، کیونکہ نماز جو ہے یہ عبادت ہے اور عبادت میں تذلل عاجزی ہونی چاہیے۔ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کعبہ سامنے ہو تو پھر کعبے پہ نظر ہو، اور باہر ہو تو پھر سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، اور جب نماز پڑھ لو تو کعبے کو دیکھتے رہو۔
کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں مسجدوں میں لوگ جو ہیں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، نماز جو نہ پڑھیں تو کچھ تو کریں نا. بھائی نماز تو ان کو پڑھنی نہیں ہوتی کیونکہ نعت سے بخشے جائیں گے، اور نعتیں پڑھتے رہتی ہیں تاکہ نہ دوسروں کو آرام ملے نہ خود کو آرام ملے. حالانکہ اندازہ فرماؤ کہ ایک رات مسجد رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سیدنا ابو بکر تہجد پڑھ رہے تھے اور قرآن آہستہ آہستہ پڑھے. آگے جب حضور گئے کچھ دور مسجد میں تھوڑا دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تہجد پڑھ رہے تھے. صبح کی نماز جب ہو گئی تو حضور نے دونوں کو بلایا. حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ رات میں گزرا تھا اور تم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور بڑا آہستہ 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 کیا وجہ تھی؟ اس نے کہا حضور میں نے جس کو سنانا ہے وہ تو آہستہ بھی سنتا ہے، اس لیے پھر زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. حضور نے فرمایا اچھا عمر تم کیوں زور لگا رہے تھے؟ اس نے کہا حضور میں یہ چاہتا تھا اوقظ الوسنان واطرد الشیطان کہ قرآن زور سے پڑھوں کہ شیطان دور بھاگ جائے اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی اٹھا دوں گے وہ بھی جاگ جائیں. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ارفع یا ابا بکر واخفض یا عمر، کہ ابو بکر تم اپنی آواز تھوڑی اونچی کرو، عمر تم اپنی آواز کو نیچے کرو. ایسا نہ پڑھو نماز کے دوسرے کی نیند میں خلل پڑے. اور تم تو نعتیں پڑھ کے محلے کو نہیں سونے دیتے. یہ پتہ نہیں کہاں کی عبادت ہے کہاں کی ریاضت ہے. یہ تو میرا بھائی مولویوں کے مقابلے ہیں. ایک دوسرے کو اگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وہاں 12:30 بجے جمعہ پڑھتے ہیں نا مقابلہ ہو تو وہ 3 بجے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس مولوی کا کہتے ہیں طالب کو سنو آواز آ رہی ہے یار کہ پھر تقریر شروع. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ان سب کو ہم کو سب کو ہدایت. اب تو بھائی مقابلہ ہے، تقابل ہے، پارٹی بازی ہے، فرقے ہیں اور گروہ ہیں، جماعتیں ہیں، ہر کسی اچھا خدا کی شان ہے. مسجدوں کی شکل بھی سب نے اپنی بنا لی ہے، دور سے پہچانی جائے کہ فلاں پارٹی کی مسجد. اور پھر جو پیر ہیں اس کے مریدوں کے لباس بھی الگ ہیں، سب کے کرتے الگ ہیں، ٹوپیاں الگ ہیں، پگڑیاں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں. ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں. ہم تو بھائی کچھ نہیں کر سکتے، کعبہ شریف میں دعا ہی کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے کہ اللہ سب کو ہدایت ہے، اللہ حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اللہ پاک حضور کے فرمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نہ ایمان سے کہیں کبھی سیدنا ابو بکر نے کوئی سبز پگڑی، حضرت عمر نے کالی پگڑی، حضرت عثمان نے نیلی پگڑی، حضرت علی نے کوئی پارٹیاں بنے؟ خدا کے بندے اللہ سے دعا مانگو. یہ 1400 سال سے دیکھو کہ کوئی صحابہ میں ایسا عمل گزرا ہے. بس دعا کریں بھائی، ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، آگے تمہاری مرضی. ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں مرغی کے انڈا کھانے کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو اس کی مرضی ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. ویسے شریعت میں تو مکروہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو اچھی بات چیزیں اچھی نہیں لگتی. بہت سارے لوگ ہیں دودھ نہیں پیتے. اب یہ تھوڑا ہے کہ دودھ پینا مکروہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں بپسی نہیں پیتے، بوتل نہیں پیتے. وہ تو خیر اچھا کرتے ہیں لیکن انہیں اچھا نہیں لگتا. اگر فرض نماز میں جب 2 رکعتوں کے درمیان میں ہم بیٹھتے ہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی. ہم نے اپنے بچوں کا نام رکھا ہے محمد عمر اور ایک کا نام ہے زریاب. تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے بیمار ہو گئے کہ نام ان پر بھاری ہو گیا. ماشاءاللہ تم بھاری نہیں ہوئے، نہ باپ بھاری ہوا، نہ ماں بھاری ہوئی، نام بھاری ہو گیا اور نام بھی حضور کا بھاری ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. جاہلوں والے عقیدے نہ رکھو. اگر شوال میں یا ذوالقعدہ میں مکے میں رہنے والا عمرہ کرے تو پھر اس کا حج تمتع ہوگا اور قربانی دینی ہوگی. طواف کے دوران حتیم کی دیوار پہ ہاتھ رکھے نہیں. اگر حتیم کے اندر 2 رکعت واجب یا نفل پڑے بالکل ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. مدینے سے احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی قضا کرے، ایک بکری دم بھی ادا کرے. اگر آدمی طواف کر کے گھر چلا جائے دوسرے دن پورا کرے نہیں ہوتا.
میں وضو کرتے ہوئے چپل اتار کے وضو کرتا ہوں تو ہر کوئی اتار کے کرتا ہے، پہن کے بھی کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے بندے اتار کے بیٹھو، پہن کے بیٹھو، آخر پاؤں تو دھو گے نا، مقصد پاؤں دھونا ہے، چاہے چپل کے ساتھ دھو، چپل اتار کے دھو، کوئی بات نہیں۔ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں ضعیف ہو جائے، اچھا قرآن ضعیف ہو جائے یا بندہ ضعیف ہو جائے، یہ تو فرق کرتے نا۔ اگر قرآن کے کاغذ ضعیف ہو گئے تو کسی محفوظ جگہ پہ دفن کر دیں، کسی محفوظ جگہ پہ پانی میں ڈال دیں، کسی دیوار کے نیچے جہاں پاؤں نہ آئے۔ اگر ہم قرآن مجید والی کیسٹ سنتے ہیں، وہ چل کے خراب ہو جائے، پھینک دیں، اس پر اب قرآن نہیں رہا، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ تو بڑا فکر ہے آدمی کو کہ کیسٹ خراب نہ ہو، لیکن قرآن جو حکم دیتا ہے اس پر کبھی عمل بھی کیا ہے؟ دیکھو ادب کیسٹ کا کر رہا ہے، اور ہاتھ پھیرو تو حضور کی سنت ہے کسی کے چہرے پہ؟ ہر دعا کے بعد جو ہاتھ پھیرتے ہو تو آدمی کو شرم نہیں آتا کہ میں مدنی کا مخالف ہوں؟ نہیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپ کی مرضی، آپ داڑھی رکھیں نہ رکھیں، میں نے کو پکڑ کے تھوڑی لگا دینی ہے آپ کو داڑھی۔ آپ نہ ڈریں، فکر نہ کریں، قیامت میں ایک طرف بیگم ہوگی، ایک طرف محمد مدنی ہوگی، پھر فیصلہ کر لینا کہ کہاں جاتے ہو۔ جو جس کی شکل بنائے گا اسی پارٹی میں جائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی تم شکل بناؤ گے اللہ قیامت میں اسی سے کھڑا کرے۔ تم یہودیوں کی شکل بناؤ، نصرانیوں کی بناؤ، یا محمد مدنی کے صحابہ کی، تمہاری مرضی۔ مولوی کے ذمہ تو بھائی چیخنا ہے، ہم گلے پھاڑتے پھاڑتے مر جائیں گے، تمہاری مرضی، مانو نہ مانو۔ یہ نہیں کہو گے قیامت میں کہ ہمیں مسئلہ نہیں بتلایا تھا، یہ نہیں کہو گے، انشاءاللہ فکر نہ کرو۔ یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ کعبے میں کھڑا ہو کے مسئلہ سنا تھا، لیکن اللہ میاں مانا نہیں۔